السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ محترم سامعین کرام، سورہ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 دو آیات تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ جائیں تو ان کے متعلق انہیں کتنا اندیشہ ہوتا ہے، لہذا انہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور جو بات کریں صاف سیدھی کریں۔ محترم سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، مفسرین نے اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں کی ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ان کی وفات ہو جائے تو ان کے متعلق وہ کتنا اندیشہ کرتے ہیں، لہذا ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور صاف سیدھی بات کرنا چاہیے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو وصیت کی جاتی ہے، یعنی ایک آدمی ہے اور اس کی وراثت کا مال ہے، اب اس کے جو دوسرے رشتہ دار ہیں جو وارث نہیں بنیں گے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو وصیت کر دیں، ہم کو دے دیں، اور حالانکہ اس کے بھی بچے ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جن کی وصیت کی جائے گی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرا رہا ہے کہ جس طرح سے تم کو تمہارے بچے کے بارے میں فکر ہے کہ تمہارے بچے ہیں، تمہاری وفات ہو جائے گی تو ان بچوں کا کیا ہوگا، کیسے بنے گا، جتنا تم کو اندیشہ ہوتا ہے اس کو بھی وہی اندیشہ ہے۔ ابھی ہوتا ہے بہت سارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، ایسا بہت سارے سماج و معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر مالدار ہے یا تھوڑا موڑا مالدار ہے اور اس کے جو دوسرے اپنے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی اس کے مال میں سے مل جائے، حالانکہ وہ وارث نہیں ہوتے لیکن چاہتے ہیں کہ مال میں سے ان کو بھی مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جیسا تم اپنے بارے میں ڈرتے ہو، اپنے بال بچوں کے بارے میں ڈرتے ہو، اس کے بال بچوں کے بارے میں بھی ڈرو اور سیدھی بات کرو، سچی بات کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ نہیں، اس آیت کریمہ میں عام لوگوں کو بات بتلائی گئی، عام لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں تم کو ڈرنا چاہیے کہ اگر اس کے مرنے کا وقت ہے تو اس کو اس انداز میں نصیحت کریں، اس انداز میں اس کو سمجھائیں کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ڈر ہو اور اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی مالدار ہے، اللہ نے اس کو صاحب حیثیت بنایا ہے اور اس کی وفات کا وقت آیا ہے تو اس کو یہ نصیحت کی جائے، اس کو یہ وصیت کیا جائے، اس کو یہ سمجھایا جائے کہ دیکھو تمہارے پاس اتنا مال ہے، تم اپنے وارثین کے لیے بھی مال چھوڑو، جو تمہارے وارثین ہیں ان کو بھی مال دو، اور ساتھ ہی ساتھ جو تمہارے اپنے رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، ان کے بارے میں بھی وصیت کرو، ان کو بھی دو۔ یا نہیں تو کوئی دینی معاملہ ہے، کوئی دینی ادارہ ہے، دینی کام ہو رہا ہے، اس کے لیے وصیت کر کے جاؤ کہ میرے مال میں سے اتنا جو ہے یہ دینی کام کے لیے وصیت ہو جانا چاہیے تاکہ وہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے مرنے کا وقت قریب ہے یا بہت بیمار ہے، مر جائے گا، اندیشہ ہے کہ مرنے کا ہے اور اس کے پاس اتنے مال نہیں ہے تو اس کو وصیت کرنے سے روکنا چاہیے۔ اگر وہ وصیت کرتا ہے کہ ہمارے فلاں رشتہ دار کو اتنا دے دیا جائے تو اس کو سمجھا جائے کہ نہیں، تمہارے بال بچے ہیں، ان کو دیکھو، ان کو فقیر اور محتاج بنا کر کے مت جاؤ، اپنے بال بچوں کے بارے میں بھی سوچو، ان کو روکا جائے کہ وصیت مت کرو دوسرے کو۔ دیکھیے اس سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب المغازی، بابو حجۃ الوداع، حدیث نمبر 4409، اور صحیح مسلم کتاب الوصیہ کی روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بہت زیادہ بیمار پڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہوں، میرے پاس بہت سارا مال ہے اور میری ایک ہی بیٹی ہے۔ حالانکہ اس کے بعد بھی زندہ رہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس واقعے کے بعد بھی زندہ رہے اور بھی بچے ان کے ہوئے، لیکن اس وقت ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور بہت بیمار ہوئے تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہوں اور بہت سارا مال ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2 حصہ وصیت کر دوں اور 1 حصہ اپنے بچے کے لیے چھوڑ دوں۔ کہا کہ ایسا مت کرو،
پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ 2/3 کی اجازت نہیں دیتے ہیں تو میں آدھا مال وصیت کر دیتا ہوں اور آدھا مال اپنے وارثین کے لیے چھوڑتا ہوں. کہا کہ نہیں ایسا نہیں کرو. تو کہا کہ اچھا 1/3 کا کی تو اجازت دیجیے، یعنی پورے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے جو ایک حصہ ہوتا ہے اس کو وصیت کرنے کی اجازت دیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے 1/3 وصیت کر سکتے ہو لیکن یہ بھی زیادہ ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا کہ اپنے بال بچوں کو اس کی ضرورت کے حساب سے اس کو آسودہ چھوڑنا، مال کے ساتھ چھوڑنا بہتر ہے اس بات سے کہ اپنے بال بچوں کو محتاج چھوڑ کے تمہارے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں اسی بات کو سمجھایا ہے کہ لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ جائیں تو ان کے بارے میں ان کو کتنا اندیشہ ہوتا ہے، لہذا دوسروں کے بارے میں بھی یہی سوچنا ہے. اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور جو بات کریں صاف اور سیدھی بات کریں. ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں کہا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، یعنی جو لوگ کسی بھی یتیم کا مال ہڑپ کر کے کھا جاتے ہیں. ابھی بہت ساری جگہوں پر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کوئی مالدار آدمی ہے اور اس کے اپنے بھی وارثین ہیں جو ان کے مال کے وارث بنیں گے، لیکن ان کے جو دور دراز کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، بہت ساری سازشیں کرتے ہیں، بہت سارے چال چلتے ہیں اور پورے مال کو. لہذا یتیم کا مال کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں جن لوگوں کو دیکھا جن پر عذاب ہو رہا تھا ان کو بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ تھے جن کے منہ اونٹ کی طرح سے لمبے تھے اور فرشتے ان کے منہ کو کھول کر کے انگارہ ڈال دیتے تھے اندر، اور وہ اندر سے جا کر کے پیچھے سے نکلتا تھا تو وہ درد سے چھٹپٹانے لگتے تھے. اور ایسے ہی ہوتا تھا بار بار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ لوگ یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے. تو یتیموں کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کر کے ہڑپ کے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگارہ بھرتے ہیں اور وہ جہنم کے اندر عنقریب داخل ہو جائیں گے. محترم سامعین اکرام، اس صورت کریمہ کے اندر آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.